مرزا انجینئر صاحب گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ کئی سارے مرزا صاحب کے ایسے مسائل ہیں کہ جن چیزوں کو مرزا صاحب پہلے ان کا اور موقف ہوتا تھا آج سے چند سال پہلے، اور آج کے دور میں ان کا اس حوالے سے اس سے بالکل اپوزٹ، بالکل مخالف موقف ہے۔ اس کی ایک مثال جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے حوالے سے ہے۔ ذرا آپ مرزا صاحب کی زبانی سنیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کا رد کرتے ہیں۔ دوسرا فرق ہے کہ وہ نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے ہیں۔ تو بھائیو، ہم بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے قائل ہیں۔ رکوع کے بعد ہم بھی ہاتھ چھوڑتے ہیں، یہ رکن ہم بھی ادا کرتے ہیں الحمدللہ۔ ایسا نہیں کہ یہ رکن کہ ہم قائل نہیں ہیں، لیکن وہ رکوع سے پہلے بھی ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ اور اہل سنت کی کتابوں میں ایک صحابی ایسے ہیں جو بڑے قریبی ہیں خلفائے راشدین کے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں عبداللہ بن زبیر۔ ان سے صحیح سند کے ساتھ المصنف ابن ابی شیبہ میں پورا ایک چیپٹر ہے ان لوگوں کا بیان کہ جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے۔ 3950 نمبر روایت ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق المصنف ابن ابی شیبہ میں۔ پہلے وہ لے کر ہے کہ جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد ہاتھ چھوڑ کر۔ تو اس میں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو چونکہ یہ صحابی سے ثابت ہو گیا، لہٰذا ہم اس کو اب بدعت نہیں کہہ سکتے، صحابی پر بدعت کا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ تو ہم اگر کوئی بندہ قیام میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو جائز سمجھتے ہیں، افضل نہیں سمجھتے، افضل نہیں سمجھتے، افضل نہیں سمجھتے۔ لہذا ہمارے نزدیک محتاط رویہ آخری درجے کا یہ ہے کہ دونوں طریقے سنت ہے، اور اگر جان کی مان پاؤں تو عرض کروں کہ ہاتھ چھوڑنے والا طریقہ ہاتھ باندھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ مرزا انجینئر صاحب نے کیسے گرگر کی طرح رنگ بدلا۔ پہلے انہوں نے کہا کہ یہ جو سنت ہے، یہ صحابی کا عمل ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا، ورنہ سنت نہیں ہے، اور افضل عمل یہی ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی جائے، اور ہم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھتے ہیں رکوع کے بعد۔ لیکن اب چونکہ آج کے دور میں مرزا حالات سازگار ہوئے تو مرزا صاحب نے کیا کیا؟ مرزا صاحب نے کہا افضل اور محتاط طریقہ یہی ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا افضل ہے۔ اب اس کے طور پہ پہلے جو وہ دلیل دے چکے تھے، وہ دلیل جو انہوں نے کہا تھا کہ صحابی عبداللہ بن زبیر کا عمل ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ صحابی کا عمل بدعت نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اصول پتہ نہیں مرزا صاحب کہاں سے لے کے آئے کہ صحابی کا جو عمل ہوتا ہے وہ بدعت نہیں ہو سکتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صحابی کا عمل بدعت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس حوالے سے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا، لیکن مرزا صاحب کا لیول چیک کریں کہ مرزا صاحب نے اپنا اصول گھڑ لیا ہے کہ صحابی کا جو عمل ہوتا ہے اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ پہلے یہ تو غور کر لیتے مرزا جی کہ یہ جو ہے یہ روایت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ روایت صحیح بھی ہے یا ضعیف ہے؟ اس کے حوالے سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے کیا لکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں پڑھ لیتے، مرزا صاحب کیسے پڑھ سکتے تھے؟ اب وہ اسماء الرجال کی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ تو عربی کے اندر ہوتی ہیں، مرزا صاحب نے تو مترجم کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ جب مرزا صاحب نے مترجم کتابیں پڑھی ہوئی ہیں تو عربی والی کتاب کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ جب عربی والی کتاب نہیں پڑھ سکتے تو مرزا صاحب پھر اسلامک اسکالر ہوئے، مفتی تو نہ ہوئے، جیسا کہ ان کے سٹوڈنٹ کلیم کرتے ہیں کہ مرزا صاحب اسلامک اسکالر ہیں، وہ مفتی تھوڑی ہیں۔ تو یہ مرزا صاحب کا علمی لیول ہے، اور یہ منافقت، یعنی منافقت شروع سے چلی آ رہی ہے۔ ایک حدیث سنائی، جھوٹی حدیث سنا کے پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی کہ صحابی کا عمل بدعت نہیں کہہ سکتے، یعنی شروع سے یہ راہ ہموار کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ پھر یہ کہ رافضیت کی طرف سے اعلان کر دیا کہ بھئی اب میں رافضی ہوں، تو آج کے بعد جو ہے یہ مسائل جو ہے میں ان سے بالکل بھی قطع تعلق ہی کرتا ہوں۔